پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میرے تحریر کردہ تیسرے ناول جس کا نام ہے چارلی اور خوبصورت خانہ بدوش لڑکی ایڈنا کا سرورق، اور اس وقت آپ میرے اس تحریر کردہ نئے ناول کی پہلی ویڈیو قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں، جو کہ صفحہ نمبر 1 سے لے کر صفحہ نمبر 10 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستو، اب ہم اپنے اس نئے ناول کی پہلی ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کہانی کی ابتدا 10 جولائی سن 1916 کی ایک صبح کو امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ایک تاریخی قصباتی مقامی گاؤں میں، جس کا نام ایڈن ڈیل ہے، جو کہ مشہور امریکی شہر لاس اینجلس کے شمال مغرب میں واقع ہے، میں ہوئی تھی۔ اس روز الصبح ایک غریب، تنہا اور بے گھر موسیقار فنکار لڑکا جس کا نام چارلی تھا، اور جو اپنے روزگار کے لیے اپنے وائلن پر اپنی تیار کردہ دلفریب موسیقی کی دھنوں کے ذریعے لوگوں کو تفریح اور طبع فراہم کرنے کے لیے اور اپنے روزگار کی غرض سے اس روز صبح سویرے اپنی نیند سے بیدار ہونے کے بعد ایک ایسے کھیت سے نکل پڑا تھا جہاں پر وہ اکثر سونے کے لیے اپنی رات بسر کیا کرتا تھا۔ جب چارلی پیدل چلتے ہوئے ایڈن ڈیل گاؤں سے نزدیک ہی واقع لاس اینجلس شہر کی طرف جانے والی مرکزی شاہراہ کے کنارے کے راستے میں واقع ایک چھوٹے سے چائے کے ہوٹل کے قریب پہنچا تو اسے وہاں پر گاہکوں کا ایک ہجوم دکھائی دیا۔ چارلی نے اس ہوٹل کے اندر جا کر اپنے وائلن پر اپنی تخلیق کردہ موسیقی کی ایک خوبصورت دھن بجانی شروع کر دی۔ چارلی کی وائلن کی اس موسیقی کی یہ دھن اتنی خوبصورت تھی کہ اس ہوٹل میں شور شرابے پر ایک دم سے خاموشی چھا گئی اور مجمع پر ایک سکوت سا طاری ہو گیا، اور اس ہوٹل میں موجود تمام گاہک چارلی کی اس خوبصورت اور مسحور کن موسیقی کی اس دھن کو سننے میں اس قدر محو ہو گئے تھے کہ انہیں اپنے آس پاس کی بھی کچھ خبر نہ رہی، اور وہ بس غور سے چارلی کی اس موسیقی کو ہی سننے میں مگن ہو گئے تھے۔ اس دوران وہاں پر دیگر فنکاروں کا ایک گروپ بھی موجود تھا، جن کا بینڈ لیڈر جان رینڈ تھا، جو کہ ایک بگل بجانے والا فنکار تھا۔ اس کے دیگر فنکار ساتھیوں میں مندرجہ ذیل فنکار بھی شامل تھے، جن کے نام درج ذیل ہیں: البرٹ آسٹن، ٹرومبون بجانے والا فنکار; ہنری برگمین، ٹرمپیٹر بجانے والا فنکار; فریڈ گوڈونز، پرکشنسٹ، ڈرم بجانے والا فنکار، چارلی کے اس خوبصورت اور مسحور کن موسیقی میں شامل ہو گئے تھے۔ اس خوبصورت اور مسحور کن موسیقی کے اختتام پذیر ہونے پر اس ہوٹل کے مجمع میں شامل ان تمام لوگوں نے چارلی اور اس کے تمام ساتھیوں کو دل کھول کر خوب داد دی اور تالیاں بجائیں، اور پھر چارلی نے اپنا ہیٹ ان لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، جس میں اس مجمع میں شامل لوگوں نے چارلی کی اس شاندار کارکردگی کے عوض اسے بخوشی پیسے دینے شروع کر دیے۔ موسیقی کی اس خوبصورت محفل کے اختتام پر چارلی نے اب اپنی واپسی کی راہ لی، اور وہ اسی شاہراہ پر پیدل سفر کرتے ہوئے واپس اپنے اسی کھیت کی طرف آرام کرنے کی غرض سے روانہ ہو کر لوٹنے لگا۔ چارلی کو اپنے واپسی کے اس سفر کے دوران خانہ بدوش موسیقاروں کی گھوڑا گاڑیوں پر مشتمل ایک ایسا قافلہ بھی نظر آیا، جس کی مالکن ایک بوڑھی اور ظالم یہودی عورت تھی، جس کا نام لیو وائٹ تھا، اور اس کے ساتھ اس کا ایک بدماش ظالم لے پالک بیٹا جس کا نام ایرک کیمبل تھا، جو کہ اس خانہ بدوش قافلے کا سردار بھی تھا۔ یہ دونوں چارلی کو نظر آئے۔ اس وقت لیو وائٹ اور ایرک کیمبل ایک غریب، ناتواں، بے کس، مجبور اور مظلوم لڑکی کو
کوڑے مار کر اس کو کھانے کی تیاری کے لیے زبردستی اور جبری مشقت کے لیے اس بیچاری پر ایسے ظلم اور مار پیٹ کر رہے تھے جیسے کہ وہ ان کی کوئی غلام ہو۔ اس مظلوم لڑکی کے ساتھ مار پیٹ کرنے اور اسے دوبارہ اپنے کام پر لگانے کے بعد لیو وائٹ اور ایرک کیمبل اپنے قافلے کے دوسرے اراکین کے ساتھ صلاح و مشورے اور سستانے کے لیے قریب ہی واقع ایک درخت کے سائے میں بیٹھنے کے لیے چلے گئے۔ لیو وائٹ اور ایرک کیمبل کے ان خانہ بدوش اراکین کے ناموں کی مختصر تفصیل درج ذیل ہے۔ ارنسٹ وان پیلٹ، موسیقار اور اداکار۔ فرینک جان کولمین، موسیقار اور اداکار۔ جیمز ٹی کیلی، موسیقار اور اداکار۔ فیلس ایلن، موسیقارہ اور اداکارہ۔ فرٹز شارٹ، موسیقار اور اداکار۔ جب چارلی اس قافلے کی کھڑی ہوئی ان گھوڑا گاڑیوں کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ مظلوم لڑکی بھوک سے ستائی ہوئی اور نڈھال ہو کر نقاہت، تھکن اور نیند کے غلبے سے کھانا بناتے ہوئے چکرا کر زمین پر گری پڑی ہوئی تھی۔ چارلی نے اس کے قریب پہنچ کر اپنے وائلن سے وہی موسیقی کی دھن بجانی شروع کر دی جو کہ اس نے اب سے کچھ دیر پہلے اس ہوٹل کے سامعین کے سامنے بجائی تھی۔ یہ موسیقی سننے سے وہ خوبصورت، مظلوم اور معصوم سنہرے بالوں والی لڑکی اپنے ہوش میں آ گئی اور موسیقی ختم ہونے تک وہ چارلی کے وائلن کی اس موسیقی کو محو ہو کر سنتی رہی۔ چارلی کے وائلن کی موسیقی کی یہ دھن ختم ہونے کے بعد اس خوبصورت، مظلوم اور معصوم سنہرے بالوں والی لڑکی نے چارلی سے دوبارہ خوشی سے وہی موسیقی سننے کی فرمائش کی، تو چارلی نے حسب عادت اپنا ہیٹ اس مظلوم لڑکی کے آگے بڑھا دیا تاکہ وہ اس تفریح و تباہ کے عوض کچھ پیسے دے دے، لیکن اس مظلوم لڑکی نے چارلی سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ اس کا نام ایڈنا پرووائنس ہے اور وہ اس خانہ بدوش قافلے کے ہمراہ ایک طویل عرصے سے ایک مشقتی کے طور پر ہی کام کر رہی ہے اور اس نے اپنے والدین کو بھی اپنے بچپن ہی میں کہیں کھو دیا تھا۔ لیو وائٹ اور ایرک کیمبل نے جب ایڈنا کو ایک اجنبی کے ساتھ اس طرح آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھاگتے ہوئے ایڈنا کے پاس آئے اور سب سے پہلے ایرک کیمبل نے چارلی کو ایک زوردار دھکا دے کر زمین پر گرا دیا اور پھر اس نے اسے اٹھا کر قریب پڑے ہوئے پانی سے بھرے ہوئے ڈرم میں ڈبو کر اور مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ اس کے بعد ایرک کیمبل ایڈنا کے پاس آیا اور اسے مارتے پیٹتے ہوئے اسی درخت کے سائے کے نیچے لے آیا جہاں پر ان خانہ بدوشوں کے قافلے کے دیگر 3 اراکین بھی کھانا تیار ہونے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ایرک کیمبل نے ایک کوڑا نکال لیا اور پھر اس نے اس کوڑے سے ایڈنا کو انتہائی بے رحمی سے مارنا شروع کر دیا، جس سے وہ بیچاری نحیف سی لڑکی اس مار پیٹ کی تکلیف سے کرہ کر زمین پر موجود ایک پتھر پر جا گری اور اس کا سر اس پتھر سے جا ٹکرایا اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ ادھر چارلی کو بھی جلدی ہوش آ گیا۔ اس نے جب یہ ظالمانہ منظرنامہ انہی خانہ بدوشوں کی اسی گھوڑا گاڑی کے عقب سے دیکھا تو چارلی نے ایڈنا پر ہونے والا یہ ظلم برداشت نہیں ہو سکا اور اس نے وہاں پر موجود لکڑی کا پڑا ہوا ایک بڑا سا ڈنڈا اٹھا لیا اور دوسری گھوڑا گاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے وہ ان خانہ بدوشوں کے قافلے کے اراکین کے مقام پر واقع اس درخت کے اوپر جا پہنچا اور ان کی اس بے خیالی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چارلی نے ان میں سے ہر ایک کے سر پر جا کر وہ بھاری بھرکم ڈنڈا مار مار کر ان سب کو ایک ایک کر کے بے ہوش کر دیا۔ جب وہ سب خانہ بدوش بے ہوش ہو گئے تو پھر چارلی نے اسی درخت کے نیچے بے ہوش پڑی ہوئی ایڈنا کو اٹھایا اور واپس اسی گھوڑا گاڑی کے پاس اٹھا کر لے جانے لگا، تو اسی دوران انہی خانہ بدوشوں کا ایک اور ساتھی جو کہ کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا وہ بھی اب لوٹ کر واپس آ رہا تھا۔ ان خانہ بدوشوں کے اس ساتھی کا نام فرینک ہیز تھا
जो अपने इन्हीं खाना बदोशों के काफिले के साथियों के पास वापस आ रहा था, और उसने चार्ली को इन सब को मारते हुए और उन्हें बेहोश होते हुए देख लिया था। तो उसने चार्ली को रास्ते ही में एक छोटे से पुल पर पकड़ लिया, मगर चार्ली ने हिम्मत और फुर्ती दिखाई और उसके सर पर भी वही डंडा मारकर उसे भी बेहोश कर दिया और उसे इस पुल से नीचे लुढ़का दिया। इसके बाद चार्ली एडना को उठाए हुए वापस उसी घोड़ा गाड़ी के पास आया और फिर उसने एडना को इसी घोड़ा गाड़ी की कैबिन के अंदर ले जाकर आराम से लिटा दिया और फिर वो खुद इस घोड़ा गाड़ी की साइज की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया और फिर उसने वो घोड़ा गाड़ी तेज़ी से दौड़ा दी। इस शोर शराबे के दौरान वो सब बेहोश खाना बदोश काफिले वाले भी जल्द ही होश में आ गए और फिर वो अपनी जाती हुई इस घोड़ा गाड़ी को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगे। इसी शोर शराबे में एडना को भी होश आ गया और उसने जब अपनी इस चलती हुई घोड़ा गाड़ी की पुष्प पर से अपने खाना बदोश काफिले के लोगों को भागते हुए देखा, तो एडना ने अपनी इस घोड़ा गाड़ी की कैबिन में पड़ा हुआ वही डंडा उठा लिया और अपने काफिले वालों के ऊपर दे मारा, जिससे वो सब खाना बदोश इसी घोड़ा गाड़ी के पीछे भागते हुए आने वाले लड़खड़ा कर एक दूसरे पर मज़े का खेज अंदाज में आन गिरे। इस तरह चार्ली और एडना वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। वो अपनी इस घोड़ा गाड़ी को, जो कि घरेलू केबिन के अंदाज में बनी हुई थी, उसे दौड़ाते हुए लॉस एंजलिस जाने वाली इसी मरकज़ी शाहराह पर ले आए और इस सफ़र के दौरान चार्ली को शदीद भूख लग रही थी, क्योंकि उसने अभी तक सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था। इसलिए चार्ली ने अपनी घोड़ा गाड़ी रास्ते ही में इस सड़क के दाहिने किनारे पर रोक दी। उस वक्त दोपहर की तेज़ धूप भी निकल आई थी। फिर चार्ली ने थकन से चूर एडना को जगाया और उसे सहारा देकर घोड़ा गाड़ी की सीढ़ी से नीचे उतारा, तो चार्ली ने देखा कि एडना का पूरा चेहरा मिट्टी और गंदगी से अटा हुआ था। चार्ली ने उसे घोड़ा गाड़ी से उतारकर उसे एक स्टूल पर बिठाया और उसे साफ पानी से भरी हुई बाल्टी के सामने बिठा दिया और ख़ुद अपने हाथों से उसके पूरे चेहरे पर पेशानी से लेकर उसकी पूरी गर्दन तक एक साबुन लेकर फेर दिया और फिर उसने एक मोज़ा अपने दाएं हाथ में पहनकर उस साबुन को उसके पूरे चेहरे, नाक के नथनों समेत कानों के अंदर तक मलकर उसके पूरे चेहरे की अच्छी तरह से सफाई करनी शुरू कर दी। और इसके बाद चार्ली ने एडना का पूरा मुंह ही बाल्टी में डुबोकर धो डाला। फिर उसने अपनी एक साफ पड़ी हुई कमीज़ निकालकर उससे एडना का पूरा मुंह अच्छी तरह से पोंछकर साफ कर दिया। जब एडना का चेहरा अच्छी तरह से साफ हो गया, तो फिर चार्ली ने अपने पास मौजूद एक क्लिप की मदद से उसके सुनहरी बालों को एक हेयर क्लिप के तौर पर इस्तेमाल करते हुए लपेट कर बांध दिया। जारी है।